ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا قلب الناصر ينصرنا. ایک جملہ ایک مجلس ہوتی ہے. مجلس حسین ہے. حسین کون؟ قرآن ناطق. حسین کون؟ بہت سے ترکیبیں استعمال ہو سکتی ہیں، بہت سے القاب استعمال ہو سکتے ہیں، اور ہر لقب اپنی جگہ ایک مجلس ہے. مجلس سبط رسول ہے. مجلس قرآن ناطق ہے. یہ جملہ تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا نا. میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ تم انہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہو، تو بس اس کے لیے جواب یہ ہے کہ تم تاریخ اٹھا کے پڑھ لو. یہ قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، یہ بھی ایک مرتبہ نیزے پہ اٹھایا گیا مگر خاموش رہا. یہ قرآن جسے ہم قرآن ناطق کہہ رہے ہیں، اس کے سر کو بھی نو کے نیزہ پہ اٹھایا گیا مگر خاموش نہ رہا. اب تم فیصلہ کر لو صامت کون ہے اور ناطق کون ہے. مجلس حسین ہے. مجلس سبط رسول ہے. مجلس قرآن ناطق ہے. جب ہم انہیں قرآن ناطق کہتے ہیں تو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت میں پورا قرآن نظر آتا ہے، اور قرآن کے لفظ میں حسین نظر آتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. کسی کو نظر آتا ہو یا نظر نہ آتا ہو، ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں کیسے نظر آتا ہے یہ ہم سے پوچھو، پھر جو ہم کہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرو. پھر جب کچھ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو. قرآن کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں قدموں سے نہیں جایا جاتا، سینوں سے جایا جاتا. سنیں، میں نے کیا عرض کیا؟ ہمیں سرکار سید الشہداء سبط رسول امام ملک و ملکوت امام حسین ابن علی ان کی سیرت طیبہ میں ان کے ہر نفس میں قرآن نظر آتا ہے، اور ہمیں قرآن کے ہر کلمے میں حسین نظر آتے ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، جوانان عزیز، دانشمندان گرامی، اس جملے کو اس فقیر کے دامن ذہن میں جگہ دیجیے گا اور گرہ میں باندھ لیجیے گا. یہ آیت بطور خاص اس لیے میں نے آج آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. تنہا یہ آیت آقا حسین کے سفر کربلا اور واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا اور المیہ کربلا اور معجزہ کربلا
اس سب پر جتنا کچھ لکھا جائے تفصیل سے، ہزاروں نہیں لاکھوں صفحے لکھے جا سکتے ہیں، اور ان لاکھوں صفحوں کو سمیٹ کر مشیت کی زبان میں کوئی عبارت درست کی جائے مختصر ترین، اعجاز قرآنی کا عطر نکالا جائے، گلِ بلاغت مشیت کا عطر کشید کیا جائے، تو پھر یہ تنہا آیت حسین اور حادثہ کربلا، سانحہ کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور بہت بڑی بات عرض کر دی میں نے، یہ ایک آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ اپنی نشانیاں دے کر، آیتیں دے کر، معجزے دے کر، کمالات الہیہ دے کر۔ کس لیے بھیجا؟ کہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالو۔ اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام خدا کی یاد دہانی کرا۔ اور پھر کیا ہوا آگے ارشاد؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں ہر اس فرد کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس انسان مومن کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، جو صبار ہے خوب صبر کرنے والا ہے، جو شکور ہے خوب شکر ادا کرنے والا ہے۔ جس نے بھی سیرت طیبہ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کو غور سے پڑھا ہے، جس نے بھی واقعات کی اچھی طرح سے تحقیق کی ہے اور مطالعہ کیا ہے، واقعات کی جزئیات اگر نگاہ میں ہیں، تو اس کے لیے یہ بیان میرا سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آئے گی کہ یہ آیت، تنہا یہ آیت، یعنی آقا حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بہت سے رخ ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر سے آقا انسان کامل ہیں، ولی اللہ اعظم ہیں، جان رسول ہیں، صرف نواسہ رسول نہیں ہیں۔ نواسے بہت ہو سکتے ہیں، مگر وہ نواسہ جو جان رسول ہو، آل اولاد بہت ہو سکتے ہیں، مگر کبھی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ عام آدمی نہیں کوئی، اللہ کا نبی بھی کوئی اللہ کے سامنے کہتا ہے پروردگار میرا بیٹا، اور ادھر سے جواب آتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ نبی کہہ رہا ہے پروردگار میرا بیٹا، میری اولاد، جواب یہ نہیں آ رہا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، جواب آ رہا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ نبی اپنی آل کو، اولاد کو سمیٹ کر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، اور پروردگار کی طرف سے سند توثیق آتی ہے۔
پروردگار کی طرف سے یہ جواب نہیں آتا کہ مصطفیٰ، میرے حبیب، نہیں یہ بات جو تم نے کہی درست نہیں ہے. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں میں؟ دست ادب جوڑ کے ایک توجہ دلا دوں. میرا یقین ہے اور آپ سب کا انشاءاللہ یہ یقین ہوگا کہ میرا محبوب پیغمبر، میرا محبوب تھوڑی ہے، صرف اللہ کا محبوب پیغمبر ہے. یہ محبوب حق، یہ محبوب کبریا معصوم ہے، بلکہ عصمت کبرا اس کی ذات میں منحصر ہے. اس کے علاوہ جو بھی معصوم ہے اس لیے معصوم ہے کہ اس کو ان سے نسبت حاصل ہے. کسی بھی عنوان سے منیت کا رشتہ حاصل ہو، معصوم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بھی قرآن مجید میں ایک آدھ ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں حضور نے کچھ فیصلہ کیا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، پیغمبر نہیں ایسا نہ کریں، یا نبی نہیں ایسا نہ کہیں. ایک جگہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو اپنی طرف سے، اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے. اور ایک جگہ کہا نہیں ایسا نہ کہیں، نہیں ایسا نہ کریں. میں ایک مشہور مثال دے دوں. حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، یہ بالکل ذاتی مسئلہ ہے، امت کے لیے کوئی عام اصول نہیں بنا رہے تھے، امت کے لیے کوئی عام اصول نہیں بنا رہے تھے، کوئی حکم نہیں صادر فرما رہے تھے. اپنا ایک ذاتی مسئلہ تھا. اپنی بیوی کے درمیان ایک فیصلہ کیا کہ اچھا میں شہد نہیں کھاؤں گا. جہاں ذاتی مسئلوں میں پروردگار آیت نازل فرما دے لما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے تم اپنے آپ کو اس سے محروم کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ وہاں اگر پیغمبر مباہلے میں جا رہے ہوں بحکم خدا، مباہلہ ذاتی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، مباہلہ کوئی پیغمبر نے شورا کا فیصلہ نہیں نافذ کیا تھا، مباہلہ اپنے اصحاب سے اور قریبی لوگوں سے مشورہ کر کے نہیں طے کیا تھا کہ اچھا ان سے مباہلہ کر لیتے ہیں. حکم الہی تھا کہ مباہلے کے لیے جاؤ، حکم الہی تھا کہ اپنے اہل میں سے کسی کو لے کر جاؤ. وہاں جمع کیا، کس کو جمع کیا؟ امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب مل کے ایک شایان شان صلوات پڑھ دیجئے. اور کسے جمع کیا؟ سید نساء عالمین. وہ بیٹی جسے مقام ختم نبوت پر فائز اپنی ماں کہہ کر پکارے. یہ پوری ایک محفل ہے، ایک جملہ. اور کسے بلایا؟ دو نواسوں کو، امام ابو محمد حسن ابن علی الزکی المجتبی اور حضرت امام ابو عبداللہ الحسین. ان شخصیتوں کو، ان ہستیوں کو، ان انوار کو جمع کیا اور دست دعا بلند کر کے فرمایا کیا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. سیاسی خطاب نہیں ہے جمہور سے، عوام میں اعلان نہیں کر رہے ہیں،
نہ دوستوں کے سامنے یہ بیان دے رہے ہیں، نہ دشمنوں کے سامنے، خدا کے سامنے خدا کا عظیم ترین پیغمبر انہیں جمع کر کے کہہ رہا ہے پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت۔ اور نہ صرف یہ کہ آسمان سے کوئی یہ جواب نہیں آتا کہ نہیں انتخاب میں تم سے غلطی ہو گئی، امت پہ چھوڑ دو، انتخاب کریں کون ہے اہل بیت۔ تم معین نہ کرو، ایسے ہی چھوڑ دو، نہیں، وہاں سے سند توثیق میں آیت تطہیر آ گئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واضح ہے؟ وہ اور ہیں، یعنی میں نے صرف ایک فقرے کے وضاحت میں یہ کہا کہ نواسا نہیں ہے صرف یہ وہ نواسا ہے جو جان رسول ہے، یہ وہ نواسا ہے جو جسے کہا جاتا ہے رضیع الوحی، اس کی رضاعت کسی عام دودھ سے نہیں ہوئی ہے، شیر فاطمہ سے ہوئی ہے، اور آب زلال و آب حیات وحی سے ہوئی ہے، وحی سے۔ یہ آقا حسین، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی شخصیت، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں، مورخ طبری نے کیا لکھا، ابن اثیر نے کیا لکھا کامل میں، ابو الفدا نے کیا لکھا، تمام مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کیا کیا لکھا حسین کے بارے میں، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ خود حضور کے بارے میں یہ بات مفسرین نے، علماء نے، عرفاء نے یہ لکھی ہے کہ حضور مثیل موسیٰ تھے۔ یہ خود اپنی جگہ تعبیر جیسی آئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، سنا دی، ورنہ حضور مثیل موسیٰ تھے یا فخر موسیٰ تھے۔ ہم سمجھتے ہیں رشک موسیٰ تھے، فخر موسیٰ تھے، امام الانبیاء تھے۔ معراج میں نماز پڑھائی تو کس نے کس کو پڑھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے حسین مثیل موسیٰ ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے میں حوالہ دے دوں، خود واقعہ کربلا کا مطالعہ کریں۔ جب نکلے ہیں امام مدینے سے تو زبان پر وہ آیت تھی کہ جناب موسیٰ جب نکلے تھے تو وہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت قرآنی جو جناب موسیٰ کے قول کی حکایت میں ہے، یہ آیت قرآنیہ یہ سرکار سید الشہداء تلاوت فرما رہے تھے جب مدینے سے نکل رہے تھے، مکے کی طرف جا رہے تھے۔ پھر جب مکے کے قریب پہنچے ہیں تب بھی وہی آیت پڑھی کہ جب جناب موسیٰ مدین کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے وہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ جناب موسیٰ کے کلمات کی حکایت جو جناب سید الشہداء نے فرمائی ہے، جو جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وہی جناب امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اگر اس کو سامنے رکھیں، عام تفسیروں سے قطع نظر، توجہ رکھیے، یہ اس وقت بعض وقت ممبر سے گفتگو جو ہوتی ہے وہ ٹیلی گرافک لینگویج میں ہوتی ہے، یعنی بڑی بڑی عبارتیں حذف کر کے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک حرف میں بڑے بڑے مضامین منتقل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی اگر حوزہ علمیہ میں درس میں یہ بحث چھیڑی جائے تو ایک ہفتے تک چلے گی،
اور ہم اس کو سمیٹ کے آپ کے سامنے چند منٹوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا حسین نے جب نکلے ہیں مدینے سے تو وہ فقرہ ادا کیا زبان سے جو جناب موسیٰ نے ادا کیا تھا، جب مدینے کے قریب پہنچے تو وہ فقرہ ادا کیا جو جب مکے کے قریب پہنچے وہ فقرہ ادا کیا جو جناب موسیٰ نے ادا کیا تھا۔ اب اگر یہ اور اس کے علاوہ بقیہ احوال، اقوال، آثار، اقدامات، ان سب کو سامنے رکھیں، غور کرتے چلے جائیں، تو پھر اس آیت میں تفسیر سے قطع نظر، تفسیر ظاہری سے اگر تعویل کی تہوں میں اتریں اور عبرت و اعتبار حاصل کریں، اب قرآن کی آیت نہ سمجھیے گا، اب میرا کلام سمجھیے گا کہ گویا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا حُسَيْنًا بِآيَاتِنَا، ہم نے حسین کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالا، اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ، اور اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو خوب صبر کرنے والے ہیں، خوب شکر کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ فقرہ، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اب یہ کلام میرا ہو گیا، قرآن کی آیت میں تحریف نہیں کر رہا، واضح ہے۔ جناب موسیٰ کی جگہ جناب حسین علیہ السلام کو تصور کر لیں تو یہ فقرہ پوری سیرت امامت حسینی بن جاتا ہے۔ یہ فقرہ قرآن کا اس ایک فقرے کی روشنی میں مدینے سے کربلا تک اور کربلا سے مدینے تک جو اقدامات سید الشہداء ہیں وہ سب کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہر اقدام ایک آیت الہی معلوم ہوتا ہے، اور ہر اقدام کے نتیجے میں قیامت تک آنے والے تمام ایمانداروں کے لیے ہر مقام صبر پر اور ہر مقام شکر پر حسین اسوہ بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ گویا پیغمبر کے بعد یہ امت منحرف ہو گئی تھی، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ امت منحرف ہو گئی تھی۔ پھر ضرورت تھی کہ ظلمتوں سے نور کی طرف لانے والا کوئی آئے، پھر ضرورت تھی کہ ظلمتوں سے نور کی طرف لانے والا کوئی آئے، اور ایسا آئے کہ جو ہر مصیبت پر صرف صبر نہ کرے، شکر کے سجدے کرتا ہوا نظر۔ دیکھیے قرآن مجید کو ایک باب اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں تحلیل کرنے کے لیے جملہ یاد رہے گا، بے سمجھے بوجھے قرآن مجید کو دہراتے رہنا یہ ایک عمل ہے، میں اس عمل کو بھی کمتر نہیں سمجھتا، پڑھتے رہیں لیکن سمجھ بوجھ کے پڑھنا، پھر اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ پروردگار توفیق عطا فرما کہ ہم ان مضامین پر عمل بھی کر سکیں۔ تو اب تالی قرآن کے مراتب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تلاوت کرنے والوں کے مراتب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، پہلے بھی یاد دہانی کرا چکا ہوں کہ جنت کے دروازے تو 8 ہیں، مشہور ہیں، لیکن جنت کے جو مراتب ہیں وہ مراتب قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے مطابق ہیں۔ آخرت میں مومن جب نجات پا چکے گا حشر سے تو اسے کہا جائے گا کہ بسم اللہ، بس قرآن پڑھتے چلے جاؤ، بلند ہوتے چلے جاؤ، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، بلند ہوتے چلے جاؤ، اقرا ورقا، اقرا ورقا، پڑھو آگے بڑھو، پڑھو بلند ہوتے چلے جاؤ۔
یاد رہے گا یہ پیغام؟ مراتب جنت حسب تعداد آیات قرآنیہ، پڑھو بڑھتے چلو۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے اپنے اپنے سلیقے ہو گئے، اور لازمی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد ذہن عطا کیا ہے۔ دنیا والے آزادیاں سلب کر لیں یہ الگ بات ہے، مگر ہر ذہن کو آزاد، ہر قلب کو آزاد بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو قرآن مجید کے فہم کے سلسلے میں اور اس سے عبرت حاصل کرنے اور تعبیر حاصل کرنے کے سلسلے میں سلیقے مختلف ہیں، اور اس اختلاف کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس پہ کچھ حدود اور قیود، کچھ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، لازمی طور پر رہیں گی۔ تفسیر ماثور ہمارے سامنے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر فرمائی بہت سی آیتوں کی، اور بہت سی آیتوں کی صرف تفسیر فرمائی، اور بہت سی آیتوں کی تفسیر بھی فرمائی، تعویل بھی بتائی، اور ان تعویلوں اور تفسیروں کے درمیان ہمارے لیے اور ایک میدان فکر کھلا ہوا چھوڑ دیا کہ باقی قرآن مجید کی تفسیروں کو، قرآن مجید کی آیتوں کو مقام تفسیر میں، مقام تعویل میں، مقام تعبیر میں میری کی ہوئی تفسیر و تعبیر کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ تو ایک سلیقہ یہ بھی ہے جو عرفاء کا ہے، عرفاء جو فقہا سے ذرا مختلف سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ عرفاء ہم انہیں کہتے ہیں جو فقیہ کامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مراتب عرفان میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ واضح ہوگی، ورنہ آپ کو مجبوراً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید درست پڑھ نہیں سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، آداب قرآنی کے ملتزم نہیں ہیں، اور آپ انہیں عارف کامل سمجھے ہوئے۔ تو خدا را عقل کے ناخن لیں، ایسا نہ کریں، کچھ ہوش سے کام لیں۔ مقام عرفان پر وہ آگے بڑھتا ہے جو کہ فقہ میں مجتہد ہو چکا ہو، اور پھر وہاں سے ایک سلیقہ دوسرا پیدا۔ تو قرآن مجید کے تمام الفاظ کو صرف ڈکشنری دیکھ کے نہیں حل کیا جا سکتا۔ کیا آپ نے ڈکشنری میننگ دیکھ لی، لغوی معنی دیکھ لیے اور بس اس کے مطابق نہیں؟ الفاظ کی ایک لغوی حقیقت ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی حقیقت ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف ڈسپلنس میں مختلف ڈیفینیشن رکھتا ہو، تو ڈکشنری میننگ الگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہر فن میں اس کی تعریف اور ڈیفینیشن الگ الگ ہوگی۔ یہی بہت سے قرآنی الفاظ کی کیفیت ہے۔ مثلا صبر، صبر کے ایک ڈکشنری میننگ ہے، شدتوں کو، سختیوں کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ کیا فقہی تعریف بھی یہی ہے؟ کیا عرفانی تعریف بھی یہی ہے؟ شکر، شکر کے ایک معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نعمت ملی، نعمت دینے والے کے لیے آپ نے کہا بہت شکریہ، ختم ہو گئی بات، اور ادھر نعمت لے کے بے اعتنائی سے ڈال دی۔ یہ شکران نعمت ہوا یا کفران نعمت؟ کسی کو ہم نے کتاب دی اور انہوں نے بہت جھک کے کہا آداب عرض ہے، بہت ممنون، شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے کتاب عنایت فرمائی، اور بس شکریہ ادا ہو گیا۔ کتاب لے جا کے اس طاق پر رکھ دیا کتاب کو کہ جہاں مطالعے کے لیے دیمک بہت لگی ہوئی۔ حق ادا ہوا؟ شکران نعمت ہے یا کفران نعمت؟ تو صبر کے معانی اور شکر کے معانی بھی متفاوت ہیں۔
اور یہ یاد رکھیے گا کہ یوں ہی اس میں معنی جہاں آ جاتا ہے وہاں تو یوں ہی معنی بے پناہ ہو جاتے ہیں۔ تو آخری فقرہ ہے جو اس آیت کا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ صبار مبالغے کا صیغہ ہے، شکور یہ بھی مبالغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے صابر شاکر، صبر شکر، صبر فعل ہے صبر کیا، صابر اس میں فاعل، صبار مبالغہ بہت صبر کرنے والا، شکرا یعنی شکر ادا کیا، شاکر اس میں فاعل شکر ادا کرنے والا، شکور بے پناہ شکر ادا کرنے والا۔ واضح ہے؟ کچھ آیت کھل رہی ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تم انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کی نعمتیں یاد کراؤ، اللہ کے عذاب یاد کراؤ، اللہ کی آیتیں یاد دہانی کراؤ۔ اور اس میں بہت آیتیں ہیں ان کے لیے جو بہت صبر کرنے والے ہیں، خوب صبر کرنے والے ہیں، خوب شکر کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یعنی مقام خطاب ہی میں جو اصلاً صبر نہیں کرتا، صرف کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو خارجی ہو گیا، وہ تو اس آیت کے احاطے میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جو صرف لفظی شکر ادا کرتا ہے وہ بھی داخل نہیں ہوا، جو ایسے ناز و نعم سے زندگی گزارنے والا ہو کہ اس نے کبھی کوئی مشکل زندگی میں دیکھی ہی نہ ہو، وہ بھی خارج ہو گیا۔ جس کو کبھی زندگی میں ایک دو ٹھوکریں لگ گئی ہوں وہ بھی سمجھیے خارج۔ صبار ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جہاں قدم قدم پہ مصیبتیں ہوں اور اسے شکیبائی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہوں، جہاں ہر نعمت کی پوری قدردانی کرنے کے بعد اس کے بعد آنے والی مصیبت پر شکر کا سجدہ کیے جا رہے ہوں۔ کیا مقام ہے! اور پھر یہ مقام صبر اور مقام شکر یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ علم سیر و سلوک میں وارد ہوں گے، علم عرفان عملی، تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ مقام صبر اور مقام شکر یہ دونوں مقامات مقام توکل کے نیچے ہیں۔ مقام توکل اس سے بلندتر ہے، مقام توکل اس سے بلندتر ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہم تو بس خدا پہ توکل رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے کہیے گا، مقام توکل بہت بلند ہے۔ ہم آپ تو مقام قناعت پر بھی نہیں ہیں، مقام توکل تو بہت بلند ہے۔ اندازہ ہے کہ قناعت اور توکل میں کتنا فرق ہے؟ قناعت اور توکل میں کتنا فرق ہے معلوم ہے؟ قناعت کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ میسر ہے بس بھائی اسی میں معاملہ پورا کر لو، گھٹنے نہ پائے، کسی کے سامنے ہاتھ بڑھانا نہ پڑے، جتنا ہے اسی میں، یہ ہے قناعت۔ اس کی خود بڑی عظمت ہے، اس کی خود بڑی تاثیر ہے۔ اگر یہ سلیقہ زندگی میں آ جائے قناعت سے جینے کا، نہ کوئی فرد محتاج ہوگا، نہ کوئی ملک محتاج ہوگا۔ ایک شایان شان طور پر بلند صلوات پڑھیں۔ قناعت بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا طرز حیات ہے، ایک وے آف لائف ہے، ایک سلیقہ زندگی ہے۔ قناعت کے لیے کہا گیا ہے کہ القناعت مال لا ينفد،
قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ کس کا قول ہے؟ پیغمبر حق اور امام برحق کا قول ہے. رسول سے بھی منقول ہے اور صاحب نہج بلاغت سے بھی منقول ہے. سرکار مصطفیٰ نے بھی کہا ہے، سرکار مرتضیٰ نے بھی کہا ہے، القناعت مال لا ينفد. قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو قناعت خود بہت بڑی صفت ہے، اسے پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. لیکن اگر قناعت سے جی رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ مقام توکل پر فائز ہو گئے. مقام توکل اور مقام قناعت میں بہت فرق ہے. میں نے ابھی کیا عرض کیا تھا؟ مقام قناعت یہ کہ جتنا میسر ہے بس اسی میں بھیا کام چلا لو. مقام توکل کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے گھر میں، سائل کو روٹیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. کوئی دروازے پر سائل آ کر بغیر اپنی مراد لیے ہوئے واپس نہیں جا سکتا، دیے چلے جا رہے ہیں. پوچھئے کہاں سے دے رہے ہیں؟ گھر میں کچھ ہے؟ انبیاء سے، ائمہ سے، اصفیاء سے، اولیاء سے، اللہ کے مقرب بندوں سے بہت سی کرامتیں اور بہت سے معجزے جو ہیں وہ کہاں سے ظاہر ہوتے ہیں؟ اصلاً یہ بڑی بحث علم کلام میں چلی آ رہی ہے، یہ چیزیں معجزہ ہیں اور معجزہ ان سے صادر ہوتا ہے یا اس سے صادر ہوتا ہے، ان سے صادر ہوتا ہے یا اس سے صادر ہوتا ہے. علم کلام میں الجھے پڑے ہوئے ہیں. جب ایک سالک راہ حق مقام توکل پر فائز ہو جاتا ہے، توکل کے مقام پہ، توکل کا مقام کب آتا ہے؟ مقام صبر کے بعد، مقام شکر کے بعد. تو پروردگار اس کو یہ اختیارات دے دیتا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو بلائے، ایک آدمی کا کھانا 40 آدمی کھاتے چلے. یہ مقام توکل ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا، مقام قناعت یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلانے دے گا پروردگار، اور مقام توکل یہ ہے کہ تمہارے سامنے جتنے ہاتھ پھیلیں گے وہ بھی بھرتے چلے جائیں. کہاں مقام قناعت، کہاں مقام توکل؟ مقام توکل یہ کہ لشکر کا لشکر پیاسا ہے. پیغمبر نے دستے مبارک کی انگلیاں یوں پھیلائیں اور کہا تشت میں رکھو، اور کچھ پانی ہے کسی مشک میں؟ چند قطرے، وہ قطرے ڈال اپنا دست مبارک رکھ دیا. زمزم سے سیراب ہونے والوں، زمزم وہ ہے جو ایک نبی کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پھوٹا ہے، اور پیغمبر تمہارا وہ ہے جو جہاں ہاتھ رکھ دے اس کی انگلیوں کے درمیان سے کوثر پھوٹنا شروع ہو جاتا، فوارے کی طرح. کہاں مقام قناعت، کہاں مقام توکل؟ بیچ میں آتے ہیں مقامات صبر اور مقامات شکر. وہ بھی ایک مقام ہے، مقامات صبر، مقامات شکر. ہر مقام اپنی جگہ ذات مراتب ہے، بہت سے مرتبے. یہ جو مقام ہے مقام توکل، میں نے عرض کیا کہ یہ ظاہری اسباب پر بھروسہ ہی نہیں کرتا.
یہ صرف مسبب الاسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب پھر ایک بار ٹیکنیکلی واضح کر دوں کہ مقام قناعت و مقام توکل میں کیا فرق ہے۔ مقام قناعت یہ ہے کہ میسر اسباب پر بھروسہ رکھو، مقام توکل یہ ہے کہ اسباب تو ہیں ہی نہیں، بس مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھو۔ جو مقام توکل پر ہوتا ہے وہ گھر میں ہو، میدان میں ہو، صلح کے مقام پر ہو، جنگ کے مقام پر ہو، وہ ظاہری اسباب نہیں دیکھتا، وہ صرف مسبب الاسباب کی مشیت دیکھتا ہے۔ نہ حسن علیہ السلام نے صلح کے مقام پہ ظاہری اسباب کو دیکھا، نہ حسین علیہ السلام نے جہاد کے میدان میں ظاہری اسباب کو دیکھا۔ عوام الناس کے لیے تفسیر الگ ہوتی ہے، جس کا جو مقام ہو اس کو اس مقام سے جواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ مقام معرفت میں بات آ گئی ہے آج۔ اب صلح امام حسن کو دوسرے زاویے سے دیکھیے گا، اب جنگ کربلا کو دوسرے زاویے سے دیکھیے گا۔ وہ مورخ، وہ محقق، وہ ریسرچر، بہت سے محقق تو اب ایسے ہیں کہ لفظ محقق کا صحیح تلفظ بھی نہیں کر پاتے، محقق کہتے ہیں۔ اور محقق کسے کہتے ہیں؟ اس کے معنی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ میں کبھی کبھی جان بوجھ کے طنز کرتا ہوں۔ کیوں طنز کرتا ہوں؟ آخر طنز کا ہنر اللہ نے انسان کی فطرت میں پیدا کیوں کیا ہے؟ کہیں تو اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ طنز کا ہنر اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ جاہل مرکب کو احساس دلا دیا جائے اس کے جہل کا۔ گویا یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ جب میں طنز کروں اسے دشمنی نہ سمجھنا، تعلیم سمجھنا، تربیت سمجھنا۔ بہت سے لوگ دانشور اور محقق قرآن و سیرت بنے ہوئے ہیں، مگر وہ پہلے ہمارے ہاں زبان کے تعلق سے کہا جاتا تھا بھئی فلاں کا تو شین قاف ہی درست نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں بھئی فلاں کا تو قاف سین بھی درست نہیں ہے، قرآن و سیرت سے کیا تعلق ہوگا ان کا؟ نہ قرآن قاف قرآن سے تعلق رکھتا ہے، سین سیرت سے، نہ سین درست ہے نہ قاف۔ اور علامہ قرآن و سیرت ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خوف خدا نہیں ہے، کیا عجب نشہ خودی ہے۔ ایسا نشہ خودی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ خدا بھولے ہوئے ہیں۔ سمجھیں کہ مقامات قرآن نے جہاں سے گفتگو، اب اس آیت کو دیکھیں نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، کیا جاہ و جلال ہے، ہم نے بھیجا، ہم نے، ارسل تو نہیں، ارسلنا۔ ایک تے کی جگہ نون الف آ گیا، اس میں کہاں سے کہاں قیامتیں برپا ہو گئی۔ پروردگار اپنے تمام صفات کمال، صفات جلال، صفات جمال کو ملاحظے میں رکھتے ہوئے اور ملاحظے میں لاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اپنی تمام تر عظمتوں کے اظہار کے ساتھ، میں نے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا؟ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالو۔ پھر وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ ایام اللہ کو، انہیں یاد دلاؤ اللہ کی نعمتوں کو، انہیں یاد دلاؤ اللہ کے عذابوں کو، انہیں یاد دلاؤ اللہ کی نشانیوں کو۔ اور اس میں سے مراد کیا ہے؟ یاد دہانی میں، اس یاد دہانی میں یاد دہانی کرا کون رہا ہے؟
اللہ کا فرستادہ، اللہ کے فرستادہ شخص کی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت کے مطابق یاد دہانی کے طریقے میں بھی آیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اس کے طرز عمل میں نشانیاں اور عبرتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، آیات در آیات، آیات در آیات، آیات ما فوق آیات، آیات سے بڑھ کر آیات، آیات سے برتر آیات۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر خوب صبر کرنے والے کے لیے، ہر خوب شکر کرنے والے کے لیے۔ کون بتائے گا کہ خوب صبر کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا کہ خوب شکر کیا ہوتا ہے؟ مدینہ چھوٹا، حسین نے صبر کیا۔ مکہ حرم امن الہی، حشرات الارض سے لے کر چھوٹے چھوٹے پرندوں تک ہر مخلوق کو وہاں امن نصیب ہوتا ہے، مگر حسین کو وہاں چین سے رہنے نہ دیا گیا۔ حسین نے خوب صبر کیا۔ جس دن ساری خلقت احرام باندھ کر میدان عرفات میں جا رہی تھی، اس دن جانے کعبہ جس نے اپنی زندگی میں کم سے کم 20 یا 25 مرتبہ پیادہ حج کیا تھا، حج کا وہ عاشق بندہ خدا عرفات کے بجائے کربلا کی طرف روانہ ہے۔ خوب صبر کیا حسین نے، ہر منزل پر مصیبتیں سامنے آئیں، خوب صبر کیا حسین نے۔ صبر پر صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، شکر پر شکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کربلا پہنچ گئے۔ 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے، 3 شعبان کو مکے پہنچے تھے، 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے، 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچتے ہی کرب و بلا کا سلسلہ شروع ہوا۔ حسین کوہ صبر نہیں، آسمان صبر بنے ہوئے، پوری کائنات پر چھائے رہے، صبر پر صبر کرتے چلے۔ چاہا کہ خیمے دریا کے کنارے لگا دیے جائیں، دشمن مانع ہوا۔ بپھرے ہوئے شیروں کو آقا نے حکم دیا کہ نہیں، یہ وقت جنگ نہیں ہے۔ اور یہ بپھرے ہوئے شیر معمولی نہیں تھے، یہ بپھرے ہوئے شیر معمولی نہیں تھے، چاہے اصحاب میں ہوں اور چاہے بنی ہاشم میں سے۔ اصحاب میں زہیر قین، حبیب، مسلم ابن عوسجہ، ایک ایک فرد اپنی جگہ ایک ایک لشکر تھا۔ اور پھر بنی ہاشم میں ایک نام کافی تھا، ابو الفضل العباس۔ دعائے امیر المؤمنین، عطیہ خاص پروردگار کا علی کو کربلا کے لیے۔ یہ بکھرے ہوئے ہیں۔ آقا نے کہا کیا کیا مرحلے ہیں؟ آقا نے کہا نہیں، ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی۔ وہ روکتے ہیں، ہٹا لو خیمے، دریا سے دور لگا لو خیمے۔ اور اس کے بعد دن پہ دن گزرتا گیا، لشکر پہ لشکر بڑھتا گیا، دشمنوں کا لشکر بڑھتا چلا گیا۔ 7ویں محرم سے خیمہ گاہ سے بچوں کی الاتش کی آوازیں بلند ہوئی۔
یہ مشہور ہے نا کہ 7ویں محرم سے پانی بند کیا گیا، یہ مشہور ہے۔ آپ کی منطق اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جب دشمن نے نہر کے کنارے خیمہ لگانے نہیں دیا، اس کے معنی یہ ہے کہ بندش آپ کا سلسلہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ 7ویں محرم سے تو بچوں کی آوازیں اللہ تشکی بلند ہونے لگی تھیں، اور اسی لیے 8ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ بڑی کشمکش کی تاریخیں تھیں، یہاں تک کہ 9 محرم کا دن گزرا اور وہ رات آئی جسے شب عاشور کہتے ہیں، قیامت کی رات، قیامت کی رات۔ اور حسین نے کس صبر اور کس شکر کے ساتھ وہ رات گزاری، کیا بلیغ جملے ہیں جو اس شب آپ کے خطبے میں آئے ہیں۔ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ ان هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا۔ اب اس کی ادبی و استعاراتی کیفیت اور تشبیہ و استعارے کے میزان پر اس کو تولنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ جو رات چھا گئی ہے تمہارے اوپر، اسے اپنے لیے سواری بنا لو اور چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ یہ جو لشکر اکٹھا ہوا ہے، اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ بس میری طلب میں آیا، لیکن وفادار ہوں تو ایسے، وفادار ہوں تو ایسے، کوئی ایک بھی حسین کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہ ہو۔ اور جب کسی نے ان میں سے سن لیا کہ بہن بھائی سے پوچھ رہی ہے کہ بھیا ان ساتھیوں کو، دوستوں کو آزما لیا ہے، تو خیمے کے دروازے پر آ گئے، آقا اگر بی بی کو یقین نہیں ہے، ہم اپنی تلواروں سے اپنے سر قلم کر کے پیش کر دیں، قدموں میں ڈال دیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور گزری، روز عاشور نمودار ہوا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، قربانیاں دے رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، اور ہر قربانی اور ہر صبر کے بعد حسین گویا کہ سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ جوان بیٹے علی اکبر کو چھماہے شیر خار کو بھیجا، قوت بازو عباس کو بھیجا، سب کو راہ خدا میں نثار کرنے کے بعد خود شہادت عظما کس نے پیش کی بارگاہ الہی میں؟ بس یہ جملہ سن لے کہ سب کو حسین نے پیش کیا ہے قربانی کے طور پر حق کی بارگاہ میں، جب حسین نشیب کربلا میں ذبح ہو گئے تو سیدہ زینب آئی ہیں اور انہوں نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ شب عاشور گزری، روز عاشور گزرا اور شام غریبہ آئی۔ روز عاشور کے 2 سجدے اور شب عاشور، شام غریبہ کا 1 سجدہ، قیامت تک آنے والے صاحبان ایمان کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک عظیم آیت ہے، ان آیات الہیہ میں سے ہے جنہیں کہا گیا ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب۔ آقا حسین نے جب چھماہے کو بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ لائے، ماں کو دکھایا اور اس کے بعد پشت خیمہ پہ آئے، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی اور اس ننھے سے بچے کو سپرد لحد کر کے قبلے کی طرف کھڑے ہوئے اللہ اکبر۔ نماز
شکر ادا ہو رہی ہے کہ پروردگار نے قربانیاں قبول کی. اور اس کے بعد خود اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے اس نماز کے لیے تو میں ہمیشہ یا اکثر علامہ جمیل مظہری مرحوم کا یہ شعر پڑھتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز. حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. حسین کی نماز عصر عاشور قیامت تک کے لیے نشانی ہے، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے. اور پھر جب شام غریبہ آ گئی، خیمے لٹے، خیموں میں آگ لگائی گئی، بعد شہادت حسین بعض بچوں کو ذبح کیا گیا. تاریخ میں مقاتل میں ایک منظر نظر سے گزرا کہ جب قتل امام کے بعد درندہ لشکر خیموں میں داخل ہوا تو ایک خیمے میں ایک شقی داخل ہوا. خیمہ خالی تھا لیکن اس میں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ تھی. بچہ عمود خیمہ پکڑے ہوئے ایک طرف سہما کھڑا تھا، ماں دوسری طرف کھڑی تھی. اس نے دیکھا ماں کی طرف اور تلوار سے بچے کو 2 ٹکڑوں میں کاٹا. ایک نمونہ ہے یہ درندگی کا. یہ سب درندگیاں ہوئیں مگر اہل بیت مصطفیٰ نے صبر سے کام لیا، خوب صبر کیا اور شکر کرتے رہے. اور سید سجاد کا کیا عالم تھا؟ تاریخ لکھتی ہے سید سجاد نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا. پوری شام غریبہ ایک سجدہ شکر الہی میں گزار. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ